اللہ تعالیٰ نے ایمان کو یا ایمان کے لفظ کو قرآن کریم میں دو طرح سے استعمال فرمایا ہے۔ ایک تو وہ شخص جس کے وہ مخصوص عقائد ہیں جو اللہ نے ذکر کیا اور جس کو آپ فقہا کی اصطلاح میں ایمان مفصل کہتے ہیں، اور یہ پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ ورسلہ وملائکتہ وکتبہ، اور یہ آخر تک والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اس کی صفات پہ، اور انبیاء علیہ السلام پہ، فرشتوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اور اس بات پہ کہ اللہ قیامت میں اٹھائے گا۔ یہ ساری چیزیں ایمان کا وہ حصہ ہیں جس میں سب مشترک ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ السلام اللہ کو ایک مانتے ہیں اور تھے، بالکل اسی طرح مسلمانوں میں ایک ایک فرد اللہ کو ایک مانتا ہے۔ تقدیر کے سب قائل ہیں، قیامت کے سب قائل ہیں۔ یہ ایمان کا وہ حصہ ہے جس میں نبی علیہ السلام اور ان کی امت سب برابر ہیں۔ اور ایمان کا دوسرا حصہ قرآن جسے کبھی کبھی استعمال کرتا ہے، وہ ایمان کے ثمرات ہیں، کہ اگر کسی شخص میں ایمان ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے۔ ایک آدمی کو گالی دیں تو اسے غصہ آتا ہے، یہ غصہ اس گالی کا نتیجہ ہے، اور یہی بیان کرتے ہیں کہ اس نے یہ جملہ بکا اور اس پر مجھے غصہ آیا۔ ایک آدمی ہنستا ہے اور دوسرا پوچھتا ہے کیوں ہنس رہے ہو، تو کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ بات کہی اور مجھے ہنسی آئی۔ پانی پیتا ہے تو کہتا ہے بہت پیاس لگ رہی تھی۔ ہر چیز کا اثر انسان پر ظاہر ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جب وہ ایمان لاتا ہے تو ایمان کے اثرات بھی اس شخص پر ظاہر ہونے چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان اعمال کی طرف صراحت فرمائی کہ جن اعمال سے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً ایک شخص مومن ہے اور ایمان اس کے دل میں اپنا گھر کیے ہوئے ہے، تو وہ آدمی نیکی کے کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی اور فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کے انتظامات میں ہے، مسجد کی دیکھ بھال میں ہے اور مسجد کا خیال کرتا ہے، تو اس شخص کے ایمان کی گواہی دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص کے دل میں اللہ کے گھر کی وقعت ہے، قدر ہے، اس بات کی قدر ہے کہ اللہ کے مہمان آئیں گے، نماز پڑھیں گے،
تو کسی نہ کسی کو تو یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، کیوں نہ میں اللہ کے مہمانوں کی عزت کروں، ان کے لیے پانی کا بندوبست کروں، خوشبو کا بندوبست کروں۔ یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال سرکاری جو تھا اس میں ایک مد کھلوائی اور فرمایا میری مملکت میں جہاں بھی بیت المال ہے ان لوگوں کو کہو کہ وہ ہر جمعے کو حکومت اپنی طرف سے خوشبو بھیجے گی، اور جہاں بھی مسلمان جمع ہوں گے جیسے مسجد میں جمعے کے دن تو وہاں خوشبو لگانی چاہیے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ مسلمانوں کا جہاں بھی اجتماع ہو وہاں خوشبو لگا کر جانا یہ نیکی کا کام۔ مثلا شادی میں، خوشی میں، بچوں کے ساتھ کبھی آدمی مشورے کے لیے ہزار جگہ پہ مسلمانوں میں بیٹھنا ہوتا ہے تو فرمایا خوشبو کا استعمال مستحب ہے، یعنی اس پہ ثواب ملے گا۔ بالکل اسی طرح حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رات کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی نیند کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسے شخص کا ایمان اسے بستر سے الگ کرتا ہے، یہ آدمی مومن ہے۔ یہ ایمان کے اثرات ہیں، اور ایمان کے اثرات دو مقامات پر تو بالکل ظاہر ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ ایک تو اس کے دل کا ایمان ظاہر ہوتا ہے جب وہ سچ اور جھوٹ میں پڑ جائے کہ اب دیکھیے کس چیز کو اختیار کرتا ہے، اس کا ایمان اسے سچ پر لے آئے گا، وہ کسی حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ آدمی جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا برباد کر دیتا ہے، اور آپ نے کہا کہ تاجرو صدقہ کرتے رہنا، کیونکہ تم لین دین میں بسا اوقات جھوٹ بول جاتے ہو، اور غریبوں کو صدقہ کرنا یہ تمہارے اس جھوٹ کا کفارہ بن جائے گا۔ اور دوسری چیز جس پہ ایمان ظاہر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو غصے کے وقت قابو رکھنا ہے۔ یہ دونوں مقامات ایسے ہیں جب انسان ایمان کے منافی حرکتیں کرتا ہے۔ ایمان سچائی کا نام ہے، ایمان صدق کا نام ہے، ایمان سچائی پر قائم رہنے اور گواہی دینے کا نام ہے، ایمان سچائی کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ایمان اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کا نام ہے۔ غصے کے وقت اپنے آپ کو دبا جانا اور غصے کو پی جانا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پینے والوں نے کوئی گھونٹ اتنا اچھا نہیں پیا جتنا کہ غصہ کو ضبط کرنے والوں نے غصے کو ضبط کیا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا والقاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جانے والے، اور فرمایا کہ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کی غلطیوں پہ تنبیہ کر دے لیکن اتنی شدید گرفت نہ کرے کہ دوسرا آدمی تنگ آ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں سے لوگوں ہمیشہ اچھا سلوک رکھنا، اچھی طرح ان کے ساتھ پیش آنا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے۔ اسی لیے کہ مرد میں طاقت اور غلبہ ہوتا ہے، اگر وہ اپنے غصے کو بے لگام چھوڑ دے گا تو یقیناً طلاق تک پہنچ جائے گا۔ یہ ایمان کے اثرات ہیں کہ اس کے ایمان نے اسے کس چیز پر لے آیا اور مجبور کیا۔ اس لیے ایمان کے اثرات ظاہر ہونے چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ شخص مومن ہے۔ بیت اللہ کی تحویل کا مسئلہ اٹھا کہ کعبۃ اللہ کدھر، بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھی تھیں ان کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ اللہ نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔
اسی لیے سورہ روم میں فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھنا، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرک نہ ہو جانا۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ در حقیقت اپنے نفس کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ زندگی فیصلہ کن چیزیں ہیں، اور زندگی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گزرنا، اس کو طے کرنا، اس کا نام ہے۔ اور زندگی گھوڑے کو اپنی رانوں کے نیچے دے کر اس پر لگام کس دینے کا نام ہے۔ اور زندگی فخر کے ساتھ جینے کا نام ہے۔ اور زندگی، بڑی اچھی مثال سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی، بڑے اکابر اولیاء کرام میں سے تھے، خانقاہ میں اپنی تھے، اور فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ فاقہ ہو گیا، کسی درویش کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں فاقے اور بھوک سے اور لوگوں کی شرم سے تنگ آ کر نکلا، اور ایسے ہی خانقاہ سے ذرا دور ایک ٹیلے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ تو اس ٹیلے پہ میں نے دیکھا جانور جنگل کے گھوم رہے ہیں۔ ایک شیر آیا، دھاڑا، اور ایک گائے کو پکڑ کے اس نے چیر پھاڑ کے پھینک دیا۔ پھر وہ دور جا کے کھڑا ہو گیا، اور جانور جنگل کے فوراً جمع ہوئے، اور ہر کوئی اس مردہ گوشت کو کھانے لگا۔ تو کہتے تھے بار بار شیر میری طرف دیکھتا تھا۔ میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ یہ میری طرف کیوں دیکھ رہا ہے، کہ مجھے تو نہیں مار دے گا۔ اور میرے دل میں اچانک یہ بات آئی کہ وہ شیر مجھ سے گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی اس طرح جینے کا نام ہے کہ ہم خلق کے کام آئیں، لوگوں کی مشکلات کو حل کریں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ مایوسی طاری ہو جائے اور اپنے سے بھی بیزار اور دوسروں سے بھی بیزار۔ یہ زندگی ہے۔ اس لیے زندگی کی کشمکش میں گریز اختیار کرنا، زندگی کے پنجے میں پنجہ نہ ڈالنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ یا یہ کر لے یا وہ کر لے۔ مومن کی زندگی بڑی فیصلہ کن ہوتی ہے۔ کیوں آخر یہ حدیث میں آیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بار بار یہ بتاتے تھے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی لڑکے کو پیش کرتے تھے آپ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول اب اس جوان کو دیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس سے خوش ہوتے تھے، جس میں دو وصف پائے جاتے تھے۔ ایک تو وہ سوئمنگ بہت اچھی کر لیتا تھا، اور ایک اس کی تیر اندازی اچھی ہوتی۔ یہ نہانا، سوئمنگ کرنا، دریاؤں میں تیرنا، اور یہ سوئمنگ پول بنانا، یہ بہت بڑی نیکی کے کام ہیں۔ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ نے اس میں کتنا اجر رکھا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ حال تھا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے ایک دن کہا آؤ میرے ساتھ تیرو گے؟ میں نے کہا جی ضرور، اور میں تیرتا رہا، اور فرمایا ہم تو جب مانے جب تم مجھے پکڑ لو تیراکی کے دوران۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں تیرتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہاتھ رکھ سکا، حتیٰ کہ آگے چل کے میں نے ان کے پاؤں کو ٹخنے سے پکڑ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور ہنس رہے تھے، خوش تھے مجھ سے کہ تم نے ایک اچھی تیراکی کی۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے آغاز میں لکھا کہ تم لوگ اب عرب کے صحراؤں سے نکل کے اجمیوں کے سرسبز و شاداب علاقوں میں اور نہروں میں جاؤ گے، اس لیے میں یہ حکم دیتا ہوں کہ ہر جگہ جہاں بھی بچوں کو پڑھایا جائے گا انہیں سوئمنگ سکھائی جائے گی سرکاری طور پر۔ اور دوسرے تیر اندازی، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی کہتا ہے لوگوں نے کہا کہ آپ ملتزم پہ گئے حرم میں تو آپ نے کیا دعا مانگی؟ انہوں نے کہا میں جب طواف سے فارغ ہو کے ملتزم پہ پہنچا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ یہاں ایک دعا قبول ہوتی ہے
اور حدیث ایسے اور ایسے اور ایسے میں نے سنی، اور میں نے کہا پروردگار تیر اندازی کرتا ہوں اور 10 میں سے 9 تیر نشانے پہ لگتے ہیں، اب 10 کے 10 کر دے، بس یہ مانگنے حاضر ہوں۔ اس لیے کہ تیر اندازی آدمی کو یہ بات سکھاتی ہے کہ کیسے ڈیسیژن لینا ہے۔ ایک لمحہ آتا ہے، یہ جو شوٹنگ فائرنگ یہ چیزیں کرتے ہیں ان کو پوچھو، ایک لمحہ آتا ہے جب اس نے بالکل ایگزیکٹلی اس لمحے پہ پہنچ کے فائر کر دیتا ہے کہ اب گولی چلا دو، بس اب ٹھیک ہو گیا ہے، اندر کے یقین کے ساتھ کہ یہ جا کر نشانے پہ لگے گی۔ اس لیے جو لوگ تیر اندازی نہیں کرتے، جو لوگ فائرنگ نہیں کرتے، جو بچے نشانے پر تیر نہیں لگا سکتے یا گولی نہیں لگا سکتے، وہ ساری زندگی فیصلے کرنے میں متذبذب رہتے ہیں، کروں نہ کروں، یہ کروں وہ کروں۔ پہلے پٹھان ہوتے تھے، غبارے لے کے آتے تھے، بچے شوق سے غباروں کو پھاڑتے تھے، پیسے دیتے تھے پٹھان کو۔ اب وہ رواج بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ آئندہ جو نسل پیدا ہوئی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کھیلوں میں کیا حکمت تھی اور کیوں یہ پرانے لوگ کیا کرتے تھے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایسے بچوں کو پیش کرتے تھے اللہ کے رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول یہ دیکھیے یہ ان 2 چیزوں میں ماہر ہے، تو انسان کی زندگی اسے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ کر لے یا یہ کر لے، مزے کرے، گلچھرے اڑائے، باپ کے مال پہ جو عیاشی ہو سکتی ہے کر لے، اپنے مال پہ کون اتنی جلدی کرتا ہے، دوسروں کے مال پہ ہاتھ کھلتا ہے۔ تو اس لیے جو مرضی یہ کر لے یا یہ کر لے، یا سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا ہے، اللہ ہی کے ساتھ رہنا ہے، اسی کے در اقدس پہ، اسی کے باب عالی پہ زندگی یہیں بیٹھ کے گزارنی ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، وہ کسی حال میں رکھے اس کے ساتھ چمٹ جانا۔ بڑا تنگ تھا، بڑا مفلوق الحال، بڑا غریب تھا، بڑا دانشمند۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے کہا بایزید یہ بتاؤ اتنے بڑے اولیاء کرام میں تم شمار ہوتے ہو، مسئلہ الجھ گیا اور سلجھتا نہیں۔ ان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک بادشاہ ہے، دنیا کے بالکل آخری کنارے پر بیٹھا ہے اور کرسی اس کی اتنی اونچی ہے کہ پوری دنیا اس کی نظر میں ہے، اور سارے آلات جنگ اس کے پاس موجود ہیں، کسی کو تیر مار دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نیزہ مار دیتا ہے، جس پہ چاہتا ہے تلوار چلا دیتا ہے، بادشاہ کو کوئی پوچھنے روکنے والا بھی نہیں ہے۔ تو ایسے بادشاہ سے بچنے کی کیا تدبیر کی جائے؟ ان کا یہ بھی کوئی مشکل مسئلہ ہے، اس بادشاہ کے اتنے قریب ہو جاؤ، اتنے قریب ہو جاؤ کہ جا کے اسے گلے لگا لو، اب وہ تیر چلائے گا تو اپنے پہ ہی چلائے گا، اور کس پہ چلائے گا؟ اس لیے ایک چیز کا فیصلہ آدمی کر لے، یا یہ کر لے یا وہ کر لے۔ روزہ ہے نہ رکھے بالکل ٹھیک ہے، اور خوش رہے، کھائے پیے یا جو بھی کرنا ہے سو کرے، یہ ایک راستہ ہے نا۔ اللہ نے فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاء، ہم ہر ایک کو مہلت دے دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں، مدہ کہتے ہیں نا کھینچنے کو۔ اللہ کہتے ہیں ہم ہر ایک کو جتنا وہ کھینچنا چاہتا ہے، 1 گز 1 فٹ 2 فٹ کتنا جا سکتا ہے، ہم دونوں کو پرووائڈ کرتے ہیں یہ مواقع، ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاء، وہ جو میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور جو مجھے چھوڑ کر اور کسی چیز کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاء، اور پھر فرمایا کہ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، ایک جگہ کہا کہ تیرے پروردگار کی دین جو ہے نا کافر مومن سب کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ تو اس لیے آدمی زندگی میں فیصلہ کرتا ہے میں نے کرنا کیا، وہ تیر اندازی سے آ جاتا ہے، وہ آدمی سوچتا ہے اور سوچ سمجھ کے، یہ سوچ اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، یہ آیت لوگوں کو بڑی عجیب لگتی ہے لیکن دیکھو اللہ نے کہا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے وہ ہیں، سورہ فرقان کے آخر پر خدا نے خطاب کیا ہے
اپنی مخلوق سے، اور شروع کیا ہے عباد الرحمن، اور رحمان کے بندے کون ہیں، اور پھر ان کے اوصاف گنواتا چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، میرے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر بڑے وقار سے چلتے ہیں، میرے بندے تو وہ ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ کسی ناشائستہ، نازیبا، کسی بری تماشے اور مسخروں کی جگہ اس سے گزرتے ہیں، بڑے وقار سے نظریں جھکا کے چلے جاتے ہیں۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اپنے پروردگار کے سامنے میرے بندے تو وہ ہیں راتیں لگا دیتے ہیں سجدے میں اور قیام میں، رات بھر سجدے میں پڑے رہتے ہیں، رات بھر ہاتھ باندھ کے میرے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ پھر اس میں اللہ نے کہا کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں لم یخروا علیہا صما و عمیانا، تو قرآن کو سمجھتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ اندھے اور بہرے ہو کر گر پڑے، یعنی جذبات میں قرآن کو سمجھے بغیر وہ مٹ جائیں کہ بس یہ اللہ کا کلام ہے۔ نہیں یار، اسے سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے کیا احکامات ہیں، کیا تقاضے ہیں، ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ یہ سب ایمان کی مقتضیات ہیں، یہ سب ایمان کے مظاہر ہیں۔ قرآن سمجھ لے، اس کے مطابق کام کرے، نہ سمجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اپنی خواہش نفس کے مطابق کام کرے، اور جب آخر کا وقت آ جائے گا پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے کس کا ساتھ دیا، کون کس کا دوست۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جب آخر کا وہ وقت آتا ہے تو تنزل علیہم الملائکہ، ہم اپنے فرشتوں کو اس گناہگار بندے کے پاس بھیجتے ہیں، یعنی اپنے تئیں وہ سمجھتا ہے میں گناہگار ہوں لیکن اس سے بڑے کام کیے ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ہمارے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، چلو اللہ کی جنت کی طرف، چلو ایسی مقام پر جہاں اللہ تعالیٰ خود تمہارا استقبال کرے۔ اور دوسری طرف بھی سوچ لے کہ کیا ہونا ہے، اس لیے فیصلہ کرنا ہے۔ اسی لیے خدا دوسری جگہ پر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہ بدترین چیز ہے انسان کے دل میں ایمان نہ ہونے کی۔ بچہ جب بگڑتا ہے تو کیا آپ اس کی انتہا مقرر کرتے ہیں؟ ایک شخص کہتا ہے سب سے بڑی نافرمانی یہ ہے کہ باپ، ایک کہتا ہے سب سے بڑی نافرمانی یہ کہ ماں کو پٹائی وغیرہ وغیرہ، ہر ایک کا اپنا کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا۔ بدترین سٹینڈرڈ جہاں پر ایمان مشکل سے ہی دل میں پھر رہتا ہے، اللہ نے کہا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، وہ لوگوں جو ہماری یاد سے جان چھڑاتا ہے، جو ہمیں یاد کرنے سے پہلو تہی کرتا ہے، جو آدمی ہمیں یاد کرنے سے کنی کتراتا ہے۔ 10 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی، اب 2-4 نماز پڑھنے والے، جس نے نہیں پڑھنی نا وہ کہے گا اچھا جی میں آتا ہوں ذرا دکان سے ہو کے آتا ہوں۔ اب وہ دکان کا بہانہ ہے، اصل تو یہ مرض ہے کہ اذان سن لی، اب نماز کون پڑھے؟ اللہ کہتا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو مجھے یاد کرنے سے کنی کتراتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے، حلال کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ نتیجہ یہ کہ اس منحوس پر برسیں گی لعنتیں اور یہ حرام کی روزی کما کے گھر لائے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک تفسیر میں کہ قبر کی زندگی اس کی تنگ کر دیں گے، قبر میں بھی تو زندگی گزارنی ہے نا، ایسے ہی تھوڑے چلے جانا ہے۔ اللہ نے کہا ہر آدمی ہمارے پاس آئے گا، سائقٌ و شہید، ایک اپنا گواہ لے کے اور ایک جو اسے ہماری طرف چلا رہا ہوگا۔ یہ ہمزاد، یہ اپنا جسم وصالی، یہ بڑی لمبی تحقیق ہے فلسفے کی، امام رازی وغیرہ وغیرہ نے لکھی، ابن عربی رحمۃ اللہ بڑی اس پہ بحث کی ہے
ہم اکیلے نہیں چلے جائیں گے، ہمارے اندر کا جو ایک آدمی ہے نا، مثلا کامران ہے تو کامران کے اندر بھی ایک کامران ہے، یہ بھی پیش ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد عالم مثال میں اس جیسا ایک اور تیسرا بھی موجود ہے، وہ بھی پیش ہو جائے گا۔ یہ شخص اکبر جس کا تصور ابن عربی نے دیا اور علامہ اقبال نے اس پہ بڑی بحث کی ہے رحمہ اللہ، یہ شخص اکبر پتہ چلے گا اس دن کیا ہوتا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی قبر کی زندگی برباد ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گا رزق سے۔ یا یہ ہے یا پھر یہ ہے کہ دنیا میں حلال کا مال نہیں ملے گا اسے، حرام مال، پھر اس حرام مال پہ پلنے والی اولاد وہ جو کرتوت کرے گی وہ سب کے سامنے ہیں، نظر آتے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ، اور ہم اسے اٹھائیں گے اس طرح کہ وہ اندھا ہوگا۔ رب لما حشرتنی اعمیٰ، اور ہم سے پوچھے گا کہ اے رب میں تو آنکھوں والا تھا، مجھے کیوں اندھا بنایا گیا، مجھے کیوں اندھا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک، ایسے ہی ہونا تھا، قد جاءتک آیاتنا، میری آیتیں، میری نشانیاں، میری گرفت، میری خوشی، یہ سب مناظر زندگی میں تم دیکھتے رہے اور تم نے کبھی عبرت نہ حاصل کی کہ گناہ گاروں کا انجام کیا ہوتا ہے اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فنسیتھا، تم نے زندگی اس حال میں گزاری کہ تم بالکل بھول چکے تھے ہمیں، کہ ہماری رحمتیں کیا ہوتی ہیں، ہماری پکڑ کیا ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں کائنات میں جو آ رہی ہیں، یہ سب اللہ کی نشانی ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا کہ ایک شدید آواز آئے گی۔ نعیم بن حماد نے یہ حدیث نقل کیا کتاب الفتن میں رحمہ اللہ، اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی۔ اور آپ نے فرمایا اگر تمہیں ایسی آواز سنائی دے رمضان میں جس کی کوئی کھوج نہیں لگائی جا سکی، تو پھر میں تمہیں بتاؤں 1 سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کے رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹیں گی۔ تھوڑی آفتیں ہیں، تھوڑی آزمائشیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی روزی ہم تنگ کر دیں گے، حرام کماؤ، جو مرضی کرو۔ اللہ کہیں گے بالکل ایسے ہی، فنسیتھا، تو نے ذرا سبق نہیں سیکھا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کسان نے کھیتی باڑی کرتے ہوئے ایک بیل کو مارا، جوڑی تھی نا، ایک کو مارا ایک کو نہیں مارا۔ انہوں نے کہا یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، اسے سمجھو۔ شاگردوں نے کہا اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک کو کیوں چھوڑ دیا، دیکھو جس نے نافرمانی کی اس کو مار پڑی نا پھر آخر، اور جو ٹھیک شریف چلتا رہا اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ فیصلہ تو کرنا ہی ہے۔ وہ کہے گا اے رب میں تو آنکھوں، اللہ نے کہا فنسیتھا، تو نے اس وقت اپنی زندگی میں ہمیں بلا دیا تھا، کذالک الیوم تنسیٰ، اور آج تو بھی ایسے ہی بلا دیا جائے، آج ہم بھی تجھے بھلا دیں گے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ایسی قوم نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تھا، اللہ کو بھلا دیا تھا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے اس کے جواب میں اتنی مت ماری گئی لوگوں کی کہ اپنے نفع اور نقصان کو بھی بھول گئے۔ وہ بھی کوئی شخص ہے جو اپنے نفع اور نقصان کو بھول جائے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی یاد میں دنیا کی محبت، دولت کی محبت، ایک اپنی عظمت اور ترفع، میں سب سے پہلے، میرے سائن سب سے آخر پہ، میرے بعد کوئی نہیں بول سکتا، بس جو کہہ رہا ہوں میٹنگ اینڈ ہے اس کے بعد۔ سبحان اللہ، یہ سب کبر کی نشانیاں ہیں، یہ سب متکبرین۔ دولت کی محبت، اپنی عزت، جاہ، بڑا ہونا، اور لذت، مزے، یہ 3 غفلت کے سرچشمے ہیں۔
مزہ آئے گا بس، اور کیا مسئلہ کیا، مزے کی زندگی نپٹا لو یار، کس نے روکا ہے؟ اور دوسری طرف وہ بھی ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، لوگو کیا سایہ اور دھوپ برابر ہوتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے تم میں سے جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا کیا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ اس لیے ایمان جب دل میں رچ بس جاتا ہے تو فیصلہ تو اس سے کرنا ہی ہے، وہ کہتا ہے یہ فیصلہ ٹھیک ہے۔ گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، گریز پیچھے چلے جانا، ہٹ جانا، چھوڑ دینا، گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، اگر نہیں ہے شکست تو پھر شکست کیا ہے؟ علامہ اقبال نے اپنی والدہ کی مرثیے میں جو لکھا ہے نا، بہت دردناک چیز لکھی، اس میں یہ شعر انہوں نے کہا ہے کہ اب جب ماں کی وفات کا صدمہ آ گیا ہے تو مجھے برداشت کرنا ہے، گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، اگر نہیں ہے شکست تو پھر شکست کیا ہے؟ یہاں آ کے پٹ جاتا ہے، چن لے دونوں میں سے ایک چیز، یا وہ راہ یا یہ راہ۔ وہی جو تغلق کو اس بوڑھی عورت نے کہا تھا، اس کا اس پل پہ یا اس پل پہ، ہم میں سے ہر آدمی کو یہ مرحلہ درپیش آتا ہے، اور خدا کرے کہ ہم سب صحیح چیز کو چنیں۔ یہ تھا ایمان، 2 ہفتے گزر گئے، ہم نے عرض کیا تھا 3 چیزیں، عبادت اور اطاعت، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو دوسری چیز شروع کریں گے۔